بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ سخت سیاسی حالات ہیں، پچ بھی مشکل ہے، لیکن بیٹسمین خاصے تجربے کار ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ حکومت گئی تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یقین ہی نہیں تھا عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو کہ حکومت جا بھی سکتی ہے۔ آخر وقت تک وہ سمجھ رہے تھے کہ جی کوئی معجزہ ہو جائے گا اور وہ بچ جائیں گے، کیا ایسا ہی تھا؟ خان صاحب کو تھا کچھ، حالانکہ خان صاحب کو ایسی اطلاعات تھیں۔ میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا تھا مارچ اپریل بڑا بھاری ہے۔ آئی بی کی رپورٹ بھی 4 مہینے پہلے ٹھیک نہیں تھی، خان صاحب کے پاس بھی یہ رپورٹ تھی، لیکن اینڈ ٹائم میں عمران خان کو یقین تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوگا۔ وہ کون سا کانفیڈنس تھا جس کی وجہ کے بعد وہ بہت زیادہ ریئیکٹ کر گئے؟ اور مجھے تو اپنے میرے بھائیوں ایم کیو ایم نے جب یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم آخر میں آپ کو سلام کریں گے شیخ صاحب، تو میرے تو تعلق سیاست ان کی اپنی ہے، میری اپنی ہے، تو میں نے تو اپنا گھر خالی کر دیا تھا۔ ایم کیو ایم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ بھئی ہم شاید ساتھ نہ چل سکیں؟ اشاروں اور کناتوں میں یہ کہہ دیا تھا کہ السلام علیکم۔ تو آپ یہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی منسٹر ہاؤس میں جو اپنا گھر تھا وہ خالی کر کے چلے گئے تھے، تو اتنا واضح اشارہ۔ یہ میں پہلے بھی پکڑا گیا تھا کہ میں نے نواز شریف کے وقت بھی خالی کر دیا تھا، اور میرے دفتر سے اور اس سے 21-22 دن مجھے جیل کاٹنی پڑی، قید کا۔ میرے پہ ایک ہی ایلیگیشن تھا کہ آپ کو یہ کیسے پہلے پڑا لگا، اور حالانکہ میں سگار پی رہا تھا جب نواز شریف کے وقت فوج داخل ہوئی اور جنرل بٹ کا سارا واقعہ، یہ سب میری آنکھوں دیکھا حال تھا۔ تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی تمہیں کیسے پتا لگا کہ تم نے اتنی جلدی گھر خالی کیا، میں نے کہا جس جہاز میں وہ دبئی گئے نا، اس پائلٹ سے میرے تعلق تھے، تو جو وہ تقریر لکھی جا رہی تھی تو وہ بھی سن رہا تھا۔ تو پھر میں نے اندازہ لگایا کہ باپ بیٹا تھے اور ایک صحافی تھے کہ بھئی یہ کام خراب ہے، تو پہلے ہی اپنا بوریا بستر اٹھا لو۔ تو عمران خان صاحب کو اتنا واضح اشارے کے باوجود بھی کہ شیخ رشید اپنا گھر خالی اس کو کر کے، بہت بڑا کانفیڈنٹ تھا، اس کو بہت بڑا اعتماد تھا کہ یہ نہیں ہوگا۔ اور وہ کانفیڈنس کی وجہ ان کا وہ تعلق تھا جس کی وجہ سے وہ بڑی سپورٹ رہی ان کو؟ میرا خیال ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ لاسٹ مومنٹ تک مطمئن تھا کہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو یہ یقین دہانی تھی، دلائی گئی تھی۔ کس نے دلائی تھی یہ نہیں مجھے پتا۔ مس کیلکولیٹ کر گئے خان صاحب؟ نہیں، کوئی مس کیلکولیٹ نہیں کیا اس نے۔ جانا ہی ہوتا ہے اقتدار میں 3 ساڑھے 3 سال 4 سال۔ صرف یہ ہوا کہ وہ جو روتے ہوئے گئے کہ ہمیں کس نے نکالا، ادھر ریورس لگ گیا کہ عمران خان گھروں میں گھس گیا۔ ابھی میں آ رہا تھا خان صاحب سے مل کے آپ کو انٹرویو دینے سے پہلے، جو کچھ میں نے گاڑیوں پہ پینٹنگ کے سے لکھا ہوا دیکھا کہ وہ کون تھا، میرا دل دکھ رہا ہے کہ سیاست کسی اور طرف جا رہی ہے، اور ایک نہیں 2 کاروں کے پیچھے دیکھا ہے، اور یہ اسلام آباد کے مین کے پی کے ہاؤس سے لے کے یہاں تک اگر میں 2 گاڑیوں کے پیچھے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ہاتھ پینٹر سے یہ لکھوایا ہوا ہے، تو پھر اور گاڑیاں بھی ہوں گی۔ شیخ صاحب کیا وجہ ہوئی کہ وہ عمران خان جو آنکھوں کا تارا تھا وہ آنکھوں میں کھٹکنے لگا؟ کافی عرصے سے یہ حالات کچھ خراب اوپر نیچے ہوتے آ رہے تھے۔ خان صاحب بھی ذرا ہر بات نہیں مانتے تھے۔ تو آنکھوں کا تارا آنکھیں دکھانے لگ گیا تھا؟ آنکھیں کیا دکھانی ہوتی ہیں، بس ان کی خواہشیں جو ہیں وہ حقیقت نہیں بن رہی تھی، جو چاہتے تھے کہ جیسا ہم کہیں ویسے کیا جائے۔ کچھ وہ کرتا تھا، کچھ وہ نہیں کرتا تھا۔ شاید یہ بھی وجہ ہو کہ پہلے سب کچھ کرتا تھا اور بعد میں کچھ کرتا تھا کچھ نہیں کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے، شروع میں تو سب لوگ ایسے ہی ہوتے، بعد میں جب کرسی جو ہے وہ سکھاتی ہے تو وہ سیکھتا ہے تھوڑا بہت، اور وہ فیصلے لینے کی پوزیشن میں آتا ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ گو ذرا سی بات پہ برسوں کی یار یہ صورتحال؟ نہیں، کافی دنوں سے ہی کٹ پٹ تھی، 2-3 مہینوں سے کٹ پٹ تھی۔
تو یہ تو پھر سب کے ساتھ ہوا نا شیخ صاحب، تو کیا پھر خان صاحب اور یہ تو باقی بھی دیکھیں ہے یہ کہ خان صاحب کے لیے پلس یہ ہو گیا، وہ اعلامیہ جو تھا جب وہ دکھایا لیاقت یہاں اسلام آباد میں، تو میرا نہیں خیال تھا کہ یہ اعلامیہ اتنا ہٹ کر جائے گا. ٹھیک بات ہے، اپنی اپنی سوچ ہے کسی میرا کو بھی خیال. شاید یقین نہیں تھا. جس کو پھیلا تو اب تو مجھے یہ شک ہے یہ اعلامیہ جو ہے الیکشن میں گھر گھر میں بٹے گا، کیونکہ اس میں 5-6 دفعہ عدم اعتماد کا ذکر لکھا ہوا ہے، 3-4 دفعہ عمران خان کا ذکر لکھا ہوا ہے. اور جو سمجھدار آدمی مجھے ملتا ہے تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ 25-26 دن میں عمران خان کیسے ایک دم زیرو سے ہیرو ہو گیا؟ میرے نزدیک تو میرے حلقے بڑے خراب تھے، ٹھیک. میں 20-25-30% کی طرف، اور میں نالا لئی کے پیچھے اس لیے ہاتھ دھو کے پڑا تھا کہ میری جان چھٹے اور میں جان چھڑواؤں. یہ نالا لئی تو آپ پہ بڑا ہی بھاری پڑتا ہے ہمیشہ جو ہے. ہمیشہ ہے، لیکن اب مجھے نہیں یقین تھا کہ یہ 20-25%، 70-75 اور پہ ٹچ کر جائے گا. دس آئی کانٹ امیجن کہ لوگ مجھے فلائنگ کس کریں گے جب میں گزروں گا راستوں میں، اور لوگ ویو کریں گے. یہی وہ لوگ تھے جو منہ ادھر کر دیتے تھے. ہوا کیسے؟ کوئی کمال نہیں دکھایا پی ٹی آئی نے، ہو گیا جی، ہو گیا قدرت. کوئی اس کی وہ ہے اگر اس کو وضاحت کریں تو کیا میں کوئی آپ سے سینٹیمنٹ کہتا ہے؟ ہوں کہ آپ اس پہ سوچیں کہ یہ ایسا کیوں ایک دم ہوا. دیکھیں نا، ایسا کیوں ایک دم ہوا کہ لوگ بدل گئے. حالانکہ جو اس دن ڈی چوک میں ہوا، جو ایف سی کا تو رول ٹھیک ہی تھا، تھوڑا سا میری ریزرویشن ہے، رینجرز نے زیادہ سختی کی، ایف سی نے تو پھر بھی دھکے شکے خواتین کے ساتھ احترام سے پیش آئے. لیکن ایسے لگا کہ رینجرز کو آرڈر تھے کہ کچل دو. اور شکر ہے عمران خان آگے نہیں گیا. ابھی لوگ کہتے ہیں شیخ رشید کہتا تھا خونی مارچ ہوگا، 5 بندے مر جانا کافی ہیں. یہاں 6 نومبر 1968 کو میرے جلوس پہ فائرنگ ہوئی، 2 بندے مر گئے، حمید شہید اور ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی. اور اگر وہ آگے جاتا تو یہ جو ان کا موڈ بنا ہوا تھا رینجرز کا، وہ تو ضرورت سے زیادہ ہی رینجرز بنے ہوئے تھے. یہ کیا بات درست ہے کہ جس وقت خان صاحب اسلام آباد کی طرف تھے، ٹرالے پہ سوار تھے، اس وقت جو ہے شیخ رشید صاحب کوئی مذاکرات میں یا باتوں میں مصروف تھے، یہ بات تھی؟ خان صاحب کی میرے سے کمٹمنٹ تھی کہ میاں والی میں وہ اعلان کر دیں گے لانگ مارچ کا. ٹھیک ہے. تو میں میاں والی اس لیے گیا کہ تاریخ کا حصہ رہا ہوں. وہاں انہوں نے نہیں کیا. پھر ملتان بھی نہیں کیا. اس سے پہلے فیصلہ آباد میرے ساتھ ان کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ وہ میاں والی میں ڈیٹ دیں گے. پھر فیصلہ آباد پہ بات آ گئی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی، میں کہہ رہا تھا کہ لوگ ڈیمورلائز ہو رہے ہیں، ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. پھر اس نے کہا ملتان میں 20 تاریخ کو. یہ پھر مجھے جہاز تو جا کوئی نہیں رہا، ملتان بائی روڈ اس گرمی میں جانا پڑا، اور یہ بھی اس ملک پہ وقت آنا تھا کہ ملتان ہی فلائٹ نہیں جاتی. وہاں بھی اعلان نہیں ہوا. پھر میں خان صاحب کو ملے بغیر ہی گاڑی میں بیٹھا. میں نے کہا یار شام میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، 6-7 گھنٹے کا سفر ہے. پھر کور کمیٹی کے فیصلے میں جب یہ ہو رہا تھا تو محمود خان نے 2 دفعہ مداخلت کی اور ان کو کسی فیصلہ کرنے سے روکنے کی کوشش کی. ٹھیک. انہوں نے اس کو دونوں دفعہ، شاہ صاحب نے کوشش کی تو یہ میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں ٹرک کی بتی کے پیچھے مزید نہیں لگ سکتا. ان کا خیال تھا کہ 28-29 رکھی جائے، لیکن خان صاحب کی کمٹمنٹ تھی کہ وہ 25 کو انہوں نے اناؤنس کر دیا. سو اس وقت بھی بات چیت چل رہی تھی کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، یہ لیکن خان صاحب اپنا اعتماد کھو چکے تھے. خان صاحب تھوڑا ریجڈ ہیں مذاکرات کے معاملے کے اوپر، یا اور ان کے ساتھ والے لوگ ان کو جو مشورہ دے رہے ہیں کہ نہیں تھوڑا حوالہ چلیں، یہ تھوڑا فرق؟ چلنا تو ہونا ہی چاہیے، جی. فوج سے بنا کے رکھنی چاہیے. پرویز خٹک اس میں ہیں، اور کل بھی اہم میٹنگ تھی پنڈی میں، آج بھی میٹنگ تھی، شاید آج پرویز خٹک کی پھر میٹنگ ہو. لیکن پرویز خٹک جو تجاویز لے کر آئے 3-4 مرتبہ، وہ چاروں تجاویز عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ مجھے الیکشن کی ڈیٹ چاہیے.
کیا یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جی آپ بجٹ پیش کرنے دیں اور پھر اس کے بعد ہم کر کے شاید اس کا اکتوبر؟ مجھے نہیں پتا. جس ایسے ہی میں یہ کہوں الٹیمیٹلی آف کورس الیکشن کی طرف جائیں گے. میں 40-45 دن 30 جون لگا لیں 15 دن اور لگا لیں. ملک تو چل نہیں رہا جی. معیشت تباہ ہوگی. تو میں نے آپ کو اتنی بڑی بات بتائی ہے کہ میں کے پی کے ہاؤس سے یہاں تک آیا ہوں. جو کچھ میں نے 2 گاڑیوں کے پیچھے ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں پینٹر کی قلم سے لکھا ہوا دیکھا ہے. جی جو میرا دل دکھ ہے. میں پاک فوج کے خلاف کوئی ایسا جملہ سن بھی نہیں سکتا اور دیکھ بھی نہیں سکتا چاہے میرے بارے میں. لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. ناراضگی ہو جو کچھ مرضی ہو. میں دوسری کال میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. شیخ رشید کے لیے ویسے یہ کوئی بہت مشکل فیصلہ نہیں ہے کہ ساری زندگی شیخ رشید جی ان کے ساتھ کھڑا ہوا. اب اس موقع پہ جو ہے جب فیصلہ کرنا ہو تو ان کی میں طرف عمر سے کے اس حصے میں ہوں. میں اپنے ضمیر پہ یہ بوجھ نہیں چھوڑنا چاہتا کہ وہ میرے ساتھ اچھا تھا. اتنے کوئی بات میری اس نے برا نہیں منائی. مہنگائی پہ اور ایشوز پہ جو میرا سٹینڈ تھا اس نے سنا. چاہے اس نے کیا اس پہ کام نہ کیا. تمام وزراء کی سپورٹ کے بغیر بھی اس نے میری بات سنی. تو شیخ صاحب اگر عمران نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو برا تو انہوں نے بھی نہیں کیا. نہیں کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ میری ایماندارانہ دیانتدارانہ رائے ہے. لیکن اس کے حق میں چلی گئی ہے. ٹھیک. نہیں قدرت کی بات ہے. آپ مجھے میرا برا سوچیں اللہ میرا بہتر سوچے. اب یہ نون لیگ کے لیے تو گڑا کھد گیا ہے. سیاسی موت واقع ہو گئی. ہمارا بھی جتنا ملبہ تھا نا وہ شہری ملازم پہ اور شہباز پہ. اور ساتھ میں لوگ بڑے خود شہباز کے علاوہ کسی اور چہرے کو لے آئے تھے نا. 3.5 سال عمران خان نے سوائے ان کو چور کہنے کے اور وہ مصدق کیا نام تھا اس کا چپڑاسی کیا نام تھا مقصود چپڑاسی. اس کا نام میں بھول جاتا ہوں. اور مسرور چپڑاسی. یہ نام اس نے اتنے پاپولر کر دیے کہ کرسٹائن کیلر سے زیادہ پاپولر ہو گئے. لوگ ان کا چہرہ دیکھتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ پہ فرد جرم لگنے والی ہوتی ہے یا آپ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یا آپ کی میٹنگ ہوتی ہے. اب آپ بتائیں جس ملک کے پرائم منسٹر کو پروسیکیوٹر یہ کہے جی کہ میں نے اس کو گرفتار کرنا ہے. حالانکہ وہ بھی ایک ڈرامہ تھا. دنیا میں آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہے کہ پروسیکیوٹر کہے کہ میں نے چیف منسٹر کو گرفتار کرنا ہے اور یہ کہا جائے کہ شیر علی نے پریس کانفرنس کی 7 تاریخ کو کہ یہ 22 افراد کا قاتل ہے جس کو بنایا ہے اور 15 اس پہ شاتی ہیں. 25 تاریخ کو وہ شہادت نہیں دیں گے. پریشر ہے. اے این ایف فرد جرم نہیں لگائے گی کیونکہ یہ انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا. میں نے اس کی جو پریس کانفرنس کی شیر علی نے وہ آرمی چیف کو بھی بھیجی, ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجی, ڈی جی ایم آئی کو بھی بھیجی, ایم او کو بھی بھیجی. میں نے کہا جو اس کو بھی سن لو یہ بھی آپ کا وزیر داخلہ. تو اس کا مطلب ہے شیخ صاحب آپ نے بھی نمبر کھلا ہوا ہے رکھا ہے اور آپ کا نمبر بھی ادھر کھلا ہوا ہے. میرا نمبر کھلا ہوا ہے. میرا نمبر کسی سے بند نہیں ہے. عمران خان کے تو فون ہی چوری ہو گئے. عمران خان کے مطلوبہ سہولت ہی میسر کوٹ میں سہولت ہی ختم ہو گئی اس بیچارے کے پاس. اس کے دونوں فون جو ہے وہ چوری ہو گئے. یہ سب جیسا خان صاحب نے جلسوں کے ذریعے ایک مومنٹم بنایا اور ایسا لگ رہا تھا کہ پورے ملک کے اندر جو ہے نا عمران خان کی پاپولیرٹی بہت عروج پہ پہنچ گئی ہے. اس مومنٹم کو لانگ مارچ نے ڈیمیج کیا, اس میں ڈینٹ ڈالا, یا جتنا اس کو بوسٹ ہونا چاہیے تھا اس مومنٹم کو وہ نہیں ہو سکا. دیکھیں عمران خان نے کے پی کے سے لانچ کیا. ٹھیک ہے. اگر پنجاب سے لانچ ہوتا علی کے پی کے سے بہت بڑی تعداد میں ہوئی. میری سوچ یہ تھی کہ عمران خان کا کے پی میں رہنا بھی. جیل جاتے رہتے ہیں جی لوگ. جی اب لوگ روز کہہ رہے ہیں وہ پکڑتے ہیں. میں واحد آدمی ہوں جس نے کور کمیٹی میں کہا کہ اللہ کرے آپ کو گرفتار کر لیں. اچھا. ہنس پڑے سارے. یہ کہہ رہے تھے اسٹریٹجیز بنا رہے تھے کہ وہ گرفتار ہو جائے. مجھے پتا ہے لوگ کیسے اسٹریٹجی. جس دن مجھے 7 سال قید ہوئی تو مجھے 2 صحافیوں نے عامر متین نے اور حامد مید نے جیل میں آ کے بتایا آپ کو 7 سال قید ہو رہی ہے. میں نے سارے ایم این اے کو خط لکھے کہ مجھے 7 سال قید ہو رہی ہے. اللہ گواہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا جس دن مجھے 7 سال قید ہوئی کوئی ایم این اے موجود نہیں تھا. سب کو میں نے اپنے ہاتھ سے خط لکھے جیل میں.
کہ مجھے فلاں تاریخ کو 7 سال قید ہونی ہے تو آپ مجھے سی آف کریں, ذرا خبر بنے گی کہ اتنے MNA تھے. اور خان صاحب کو پشاور کی جگہ اگر لاہور سے چلتے صورتحال مختلف ہوتی؟ ممکن ہے, پشاور سے بھی بہت بڑے لوگ آئے, اور اس لانگ مارچ پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے, ٹھیک. اور عمران خان اکیلا کام کر رہا تھا, اور ہر آدمی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ لوگوں کو نہ کر سکے. اس کے لیے سیاسی جرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کہے کہ انف از انف. لیکن پھر بھی جو کچھ جس طرح لوگوں نے مقابلہ کیا ڈی چوک میں اس گرمی میں, اور صبح 8:30 بجے خان صاحب آئے اور انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا جسے لوگ بری نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے نہیں گئے, ورنہ انہوں نے بندے نون لیگ کا یہ ایجنڈا تھا نواز شریف کا لندن سے بیٹھ کے کہ فوج اور عوام کا ٹکراؤ ہو. اس لیے میں نے جس دن باجوہ صاحب سے ملاقات ہونی ہے رینجرز کی شکایت کرنی. کہ رینجرز نے اچھا نہیں کیا. اچھا نہیں کیا, FC بھی تھی, کانسٹیبلری تھی, انہوں نے کوئی برا نہیں کیا. عمران خان صاحب کو کوئی پیغام ملا کہ آپ واپس جائیں, بہتری اسی میرا میں ہے؟ نہیں خیال عمران نے کوئی پیغام لیا ہو. بالکل میں فریش ہوں, 5 منٹ پہلے میں اس سے مل کے آیا آپ کے انٹرویو سے. عمران خان صاحب گرفتاری سے خوفزدہ ہیں؟ زیادہ بھی ہمیں گرفتاری کو شوشہ نہیں بنانا چاہیے, اور جتنے بھی فیصلے ابھی تک حکومت نے کیے ہیں وہ تو عمران خان کے حق میں گئے ہیں. 60 روپے کا پٹرول بڑھایا ہے, 46% گیس بڑھائی ہے, 100 روپیہ چینی ہو گئی ہے, گھی 200 روپے ہو گیا ہے, 9 روپے فی یونٹ بجلی بڑھ گئی ہے, اور بھی جو ہونے جا رہا ہے. سو میری آج بھی خان صاحب کو یہی رائے ہے کہ 10-15 دن نئی لانگ مارچ کو ٹائم دیا جائے. لیکن وہ آپ کے خیال میں لانگ مارچ بڑی عید سے پہلے کرنا چاہیے؟ کرنا تو جون میں ہی چاہیے, جون میں ہی لانگ مارچ ہونا چاہیے. کوئی 5 جولائی ہو جائے چلو کوئی جی. نہیں, لیکن آف کورس بڑی عید سے پہلے کرنا چاہیے. لیکن یہ میری رائے ہے کہ ان کو اور ذلیل ہونے دیں. لیکن لعنت ہے ایسی اسمبلی کے جہاں ابھی لوگوں نے مجھے کہا جی کہ آپ اسمبلی میں جانے کے, میں نے کہا میں ایسی اسمبلی میں لعنت بھیجتا ہوں کہ ٹی وی چینل روز بتا رہے ہو کہ یہ سندھ اسمبلی میں بندے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور وہی لیڈر آف اپوزیشن بنا دیں. سندھ ہاؤس میں سندھ ہاؤس میں جو سندھ ہاؤس میں رکھا اور اسی کو کہہ جی کہ یہ لیڈر آف اپوزیشن ہے, اور یہ چیری بلاسم جو ہیں اس ملک کے لیڈر آف دی ہاؤس ہیں, اور یہ اسپیکر ہیں. تو پھر لعنت ہے, آپ کی سیاست پہ بھی لعنت ہے اگر آپ اس اسمبلی میں جاتے ہیں. تو اور میں نے دیکھیں میں اس وقت ایوان میں نہیں تھا جب یہ استعفے دیے گئے. جی. جب مجھے یہ پتہ لگا کہ انہوں نے استعفے دے دیے ہیں تو میں نے خود اپنا استعفہ عمران خان کو بھیجا. میں نکل آیا تھا جب میں نے دیکھا کہ کھیل ختم, پیسہ ہضم ہے, میں گھر پہلے چھوڑ چکا تھا, لیکن پھر میں نے خود عمران خان کو لکھ کر بھیجا. جس وقت خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, اس وقت تک بہت دیر ہو گئی تھی. میں تو بہت پہلے کہہ رہا تھا کہ ایمرجنسی لگا دو, گورنر راج لگا دو, اسمبلیاں توڑ دو, لیکن ان کا خیال تھا کہ وہ مینج کر لیں گے. میرا خیال تھا یہ مینج نہیں ہوگا, یہ ڈفرنس تھا. شیخ صاحب یہ دیکھیں نا, آپ کے پیچھے ایک پورا پولیٹیکل ویژن ہے, اسٹرگل, ایک کارکن سے آپ آئے ہیں. اب عمران خان صاحب آپ کہتے ہیں میں نے شیخ رشید تیرے مشورے پہ عمل کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا, کچھ باتوں پہ ایسا ہے. کیا ہے, ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجرز, یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم. ایکسپریس ٹرین چھٹ گئی. نہیں مگر آپ اس ٹرین میں تو آپ بھی سوار ہیں نا, اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سب کو نقصان ہوگا. میری رائے یہ ہے کہ انہوں نے مزاحمت کر کے مفاہمت کی, یہی ہتھیار ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اسٹریٹجی سے تو یہی لگتا ہے کہ جو نواز شریف نے اپنائی کہ ماسز میں بھی گئے اور ایک اگریسو اسٹریٹجی وہی خان صاحب بھی اپنائے میں. عمران خان جو ہے بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا آدمی ہے, وہ اگریسو اسٹریٹجی اپنائے ہوئے اگلی طرف مفاہمت والی طرف نہیں ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ مفاہمت کی طرف بھی ہو. اس کا کوئی رستہ نظر آتا ہے آپ کو نکلتے ہوئے؟ لیٹس سی, میں الیکشن ہوتے دیکھ رہا ہوں اسی سال. اس کے لیے پھر خان صاحب کو بھی تو 1-2 سٹیپ نیچے آنا ہوگا نا. تو اگر الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تو 3 قدم ہو جائیں گے, پیچھے آ جائیں گے, 2 یا 3 قدم پیچھے ہو جائیں گے. لیکن خان صاحب الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے علاوہ کسی بات پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے.
बिल्कुल वो डसे हुए हैं। और अगर उन्हें इलेक्शन में भी डस लिया गया तो फिर अल्लाह की तरफ से आई। शेख साहब देखे ना, अगर किसी एक ट्रैप में वो आ सकते हैं तो अगला ट्रैप भी तो कोई और हो सकता है। अब हालात बड़े बदले हुए हैं। मैं परेशानी के आलम में आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैंने ये जुमले जो कार के पीछे पड़े हैं, ये मेरी सोचों को बहुत धचका लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप अपने इस्लामाबाद कैपिटल में अपनी फौज के बारे में ऐसा लिखकर गाड़ी लेकर फिर रहे हो और कोई आपको रोक ना रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये बात तो बहुत दूर चली गई। कहते हैं कि हम अब न्यूट्रल हो गए हैं, तो क्या गेट नंबर 4 अब सियासतदानों के लिए बंद हो गया? पाकिस्तान में ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कोई सियासतदान ऐसा है ही नहीं जो गेट नंबर 4 की पैदावार ना हो। लोग तो वैसे ही मुझ पे मलबा घेरते हैं कि मैं दूर हो गया उनसे। मेरे दूर होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं एक सीट का सियासतदान हूं। मैं 16 मरतबा वजीर जरूर बना, लेकिन सियासत में 1 या 2 सीटों की करता हूँ। कभी मेंबरशिप भी नहीं की अवामी मुस्लिम लीग की। कैसी खाम खा, जब बनना ही एक वजीर है तो इतनी तगदो करने की और ओहदेदार हो और इलेक्शन हो। लेकिन दुआई खुदा की, पाकिस्तान खुद बाजवा साहब ने कई दफा मुझे पूछा कि यार गेट नंबर 4 तूने इतना पॉपुलर कर दिया हमारा ये। सो कोई पाकिस्तान का सियासतदान ऐसा नहीं है जो गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं है। और ये दरवाज़ा खुला रहेगा? ऑफ कोर्स खुला रहे। कहीं ऐसा तो नहीं खास शेख साहब के इस दरवाजे के जो 2 पार्ट हैं, वो एक दरवाज़ा किसी के लिए और एक दरवाज़ा किसी के लिए खुला हो? देखिए, स्टडी तो उनकी बड़ी लंबी चौड़ी होती है, लेकिन मेरा ख्याल है बात बहुत आगे चली गई है। ठीक। इतनी मेरा नहीं ख्याल था आगे गई हो। मैंने नहीं कभी जिंदगी में ये सोचा कि एक्स सर्विसमैन इस तरह बाहर निकलेंगे। ये मेरी जिंदगी का एक बड़ा अजीब तजुर्बा है कि वो अपने गिले शिकवे करते थे और लेकिन इस हद तक हो गए। इस हद तक हो। देखें, इस सोसाइटी में सोसाइटी डिवाइड, मीडिया डिवाइड, इदारे हर चीज डिवाइड, किसी के पास हल भी नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट भी डिवाइड नजर आती है आपको? मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने दिल से टटोल के पूछ लें। जी, तो ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ जी, खतरनाक, मुल्क के लिए खतरनाक है। हम ये कहते हैं कि हमें खतरनाक बातें नहीं करनी चाहिए, पर हकीकत यही है कि मुल्क के लिए खतरनाक है। मुल्क है तो हम हैं। इमरान खान साहब को जरूरत से ज्यादा खतरनाक बातें कर रहे हैं। भुट्टो भी अमेरिका के खिलाफ इतनी जोरदार बात नहीं करता था। मैं उन जलसों में होता था तो वो एक सुपर पावर को भी ललकार रहा है। हमारी तो जो है सो है। वो काफी आगे बढ़ के खेल रहे हैं। और फिर उसमें कि जी मुल्क के 3 टुकड़ों वाली बात और न्यूक्लियर एसेट को उन्होंने उनको गलत तरीके से पेश किया गया। अब हमें कह दिया गया नदीम रजा ने, तो कल परसों खाने पे थे एक, तो हमें नहीं करनी चाहिए न्यूक्लियर एसेट्स। लेकिन रूस जब टूटा था तो किसी जगह पे कोई मुजाहरा नहीं हुआ था, किसी ने नारा भी नहीं लगाया था। मईशत टूट गई थी और मुझे खुशी है कि फौज को मईशत की फिक्र है। मुझे खुशी है कि फौज को फिक्र है और मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट से वो राब्तों में है कि भाई मुझे खुशी है कि भाई उनको समझ है कि पहले मईशत डिफॉल्ट होगी, फिर मुल्क डिफॉल्ट होगा और उससे पहले इसका कोई हल तलाश करना। इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं 45 दिन में कोई हल अच्छा निकलता देखता हूं या बहुत बुरा होता देख रहा हूं। एदर दी साइड। बुरे में तो फिर बहुत खतरनाक सूरत हाल है। उनका ख्याल है कि फिर जो हमारे दोस्त हैं कि फिर जब बुरा वक्त आ जाए तो फिर फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। उनका जुमला बोल रहा हूं। तो फिर मजबूरी में वो खुद भी आ सकते हैं। तरीके और सलीके से टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। निगरान हुकूमत टेक्नोक्रेट हो, वो खुद सामने ना आए। ये फार्मूला बहुत पुराना हो गया सामने आने का। अब जरूरत देयर इज ए फेस बिहाइंड ए केस। लेकिन ये लग रहा है आपको कि अगर ये केस खराब हुआ, सारे दरवाजे खुले देख रहा हूं। अगर हालात 45 दिन में खराब होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। चले मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो शेख रशीद साहब से इसी बात को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। शेख रशीद साहब मेरे मेहमान हैं। शेख साहब, ये जो आपने सियासी मलबे की बात की, आपका सियासी मलबा भी इनके ऊपर गिर गया, तो ये तो फिर बड़ी आपके लिए विन विन हैरान सिचुएशन देखें ना, अब कल शौकत तरीन ने कहा कि मुझे बुलाया गया और वहाँ मेरे दोस्त शेख हफीज भी थे। मैंने तो शेख हफीज का लोगों को बहुत पहले कह दिया था कि 10 दिन के लिए वो आ रहे हैं। मुफ्ता भी था और मुख्तदर हलकों ने मुल्क की इकॉनमी को डिस्कस किया, जो कि मैं कहता हूँ अच्छी बात है। और लोगों की एक सकत है, जब आप टीवी पे दिखा रहे हैं कि कराची में लोग पेट्रोल पंपों को आग लगा रहे हैं, तो अगर मैं ये कहूंगा कि मेरे शहर से लोग बर्गर छीन के भी भाग रहे हैं। अगर बर्गर की दुकान से एक बंदे ने हाथ में बर्गर पीस पकड़े हुए हैं दो, तो वो जा रहा है पीछे से मोटरसाइकिल वाला झपट्टा मार के लेके निकल रहा है। इस हद तक चोरी की है। फिर ये होगा कि राशन की बोरियां भी उठाएंगे। फिर कब तक मुल्क का इतना, ठीक है न्यूक्लियर पे बात नहीं की जाती, बट दिस इज ए फैक्ट कि वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट। ये तो फिर अनारकी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसका बेनिफिशियरी तो फिर कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। तो फिर सियासत से पहले रियासत बचाने की बात नहीं होनी चाहिए? रियासत ही बचनी चाहिए, सियासत तो बच नहीं रही, मर गया गरीब बेचारा। तो रियासत को बचाना चाहिए, सियासत नहीं बच रही इनके हाथों। तो खान साहब के 30 दिन के बाद तो मैं 15 दिन वैसे ही वक्फे के दे रहा हूँ कि अगर इन्होंने 10, 15, 20, 25 रुपए और पेट्रोल के बढ़ाए और घी की कीमत और बढ़ गई जी। मैं अपने शहर की मिसाल देना चाहता हूँ। मेरे शहर में बहुत सारे लोगों ने दोपहर का खाना खाना छोड़ दिया। इसको आप डाइटिंग कह लें, फैशन कर लें। खास तौर पर तनख्वाह पेशा लोगों ने, उनके घर में अब दोपहर का खाना नहीं खाया जाता। इसके जिम्मेदार तो शेख साहब आपकी हुकूमत भी है ना, क्योंकि इनको तो आए हुए तो सिर्फ 50 दिन हुए हैं। वो ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे ही होता है। हम जब आए थे तो कहते थे 60 दिन हुए हैं, 50 दिन हुए हैं, पर हमें निकाला क्यों? आप भी वही बात करेंगे? मैं कह रहा हूँ ऐसे मजाक है। अगर हम इतने ही बुरे चल रहे थे तो आप इंतजार करते थे, लोग हमें मुस्तरद करते थे। लोगों ने हमें मुस्तरद करना था, अब नहीं करेंगे वो। अगर हमें मुस्तरद करेंगे या करवाएंगे या किया जाएगा या जो करेंगे, फिर रिएक्शन होगा और खाना जंगी होगा। अगर 5 साल देखिए, इमरान खान जुमला में आसान तरीन उर्दू में बताना चाहता हूँ, घरों में घुस गया जी। उन घरों में घुस गया जहां सियासत का कोई तल्लक नहीं। अगर 5 साल पूरे करते तो बुरा हाल हो जाता हमारा। मैं ये पंजाबी में कहते हैं ना, कुब्बे को लत रास आ गई, हमारा कुब निकाल दिया इसने। ये कभी वैसे वो किया कि गलती क्या की कि कौन से लोग जो कि जैसे करप्शन का एक नैरेटिव दिया और उसमें से भी कुछ नहीं निकला, यही लोग जिनको आप चोर डाकू कहते हैं, 4 साल में किसी एक को भी तो सजा नहीं हुई, को पैसे होने नहीं दी गई ना। इमरान खान ये कहता है किसी ने होने नहीं दी गई। इमरान खान को पहले दिन से ये शक था कि ये एक ऐसे पॉपेट को लाएंगे कि जिसकी कोई से ना। देखना, कल परसों एक नोटिफिकेशन जारी किया कि तमाम लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफर ISI से पूछे बगैर प्रमोशन नहीं हो सकती। हालांकि मैं एज इंटीरियर मिनिस्टर जो वीजा जारी करता था, वो भी नहीं जारी कर सकता जब तक IB और ISI की क्लियरेंस ना हो। FIA भी उसमें शामिल था, लेकिन FIA का मैं पूछता नहीं था, मेरे नीचे है। मैं भी किसी को वीजा जारी नहीं कर सकता जब तक ISI और IB उसको क्लियर लिख के ना भेजे कि ये बंदा क्लियर है। लेकिन ये शोर डालने की जरूरत नहीं थी। अब तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने नोटिफिकेशन, ब्रेकिंग न्यूज लग गई है। तो जो इमरान खान साहब को खिला रहे थे वो किसी और को भी बचा रहे थे, उसका ये ख्याल है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। और मैं इसको आसान उर्दू में कह दूं, खान का ये ख्याल है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। खान साहब और उन्होंने ही उसको लंदन भेजा। खान साहब को एहसास ही नहीं हुआ, वो इतनी मासूमियत में खेलते रहे पूरे 4 साल। तो खेल जो रहा था ना, जब आउट नहीं हुआ था तो फिर वो क्या करता, वो भी गुजारी कर रहा था। तो ये जो 7 की टीम थी उसमें किसी को ये रियलाइजेशन? 7 की टीम क्या टीम है जी? मैं तो PTI को, मैं तो इमरान खान को ही समझता हूँ मैन ऑफ द मैच, वन मैन आर्मी। पीछे कौन है? मैं तो किसी के साथ नहीं हूँ जी। अगर खुदा ना खास्ता कल इमरान खान ना हो, मुझसे आप ये तोका रखें कि मैं PTI के किसी और आदमी को लीडर के तौर पर उसके साथ चलूंगा, मैं तो नहीं करता। इमरान खान अगर खुदा न खास्ता ना हो तो फिर क्या PTI होगी? नहीं होगी, कोई PTI नहीं होगी।
PTI کا نام ہی عمران خان ہے، باقی کیا بیچتے ہیں؟ یہ جو شہزاد اکبر لیکن صاحب نا یہاں سے آ کے کسی نے الیکشن لڑنا ہے یا کسی جگہ سے جا کے لڑنا ہے، تو جو میں نے آپ کو کہا دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس، اس کے پیچھے عمران خان کا چہرہ ہے، ورنہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ شہزاد اکبر کئی ایسے صاحب لوگ بھی وزیر بنے جو کونسلر نہیں بن سکتے۔ ٹھیک، شہزاد اکبر صاحب تھے، کرپشن آپ کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا، کرپشن آخر میں بریف کیس بند کیا، باہر چلے گئے، نقصان ہوا خان صاحب کو؟ خان صاحب کا خیال تھا کہ اس نے بہت سلو ایکٹیویٹی کی، اس نے کہا کہ میں نہیں، کوئی اور روک رہا تھا کیسوں کو، اور خان صاحب کافی عرصے سے یہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے، کیونکہ جب میرا نوٹیفکیشن ہوا ایز اے انٹیریئر منسٹر، جی اس میں یہ شامل تھا کہ میں یہ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی اس کو نہیں دیکھوں گا، میری جان چھوٹ گئی۔ جی ٹھیک، میں نے کہا میں پوچھوں کہ فلانا کیا ہے اور فلانا کیا ہے، تو وہ جانے اور یہ جانے، چند صاحب نے وہ کل، وہیں بیٹھے رہتے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو وہ جی میں وہی چند صاحب نے کل کہا کہ اعظم خان اور شہزاد اکبر حکومت چلاتے تھے اصل میں۔ شہزاد اکبر وہاں ہوتا ضرور تھا، اگر اتنی حکومت چلا رہے ہوتے تو پھر اس کو نکالتا نا عمران خان۔ آپ حکومت میں جب تھے تو آپ نے عثمان بزدار صاحب کا بھی بڑا ڈٹ کے دفاع کیا اور کہا کہ مجھے تو چونکہ بہت عمران اچھا خان، لگتا ہے، چونکہ میرے تو اس نے 4 یونیورسٹیاں بنائی، میری جہنم میں جائے ساری دنیا۔ مجھے تو اس نے 4 یونیورسٹیاں دی جی، میں کب سے خواب رکھتا تھا وقار النساء یونیورسٹی بنی، 6 روڈ یونیورسٹی بنی، حالانکہ ان بندیال صاحب کے والد صاحب فتح خان بندیال جب کمشنر تھے انہوں نے مجھے میڈیکل کالج دیا، سو ایک کانسٹیچوئنسی میں میری 6 یونیورسٹیاں ہیں، سو ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم سے کون لڑ سکتا ہے؟ بزدار صاحب عقل مند آدمی، انہوں نے آپ کو خوش رکھا کہ خوش جی رکھا۔ چلے شیخ رشید صاحب اتنا وہ تو مکلف، نانا نئی پہ بھی سب کچھ کر گیا تھا، میری قسمت خراب تھی، یہ سالہ منحوس تھا پروجیکٹ ہی میری زندگی کا، یہ نہ ہو میں مر جاؤں اور یہ مکمل ہی نہ ہو، مجھے ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، یہ پروجیکٹ نہیں ہوگا، یہ خوف میرے ذہن میں سوار ہے۔ بزدار صاحب کی کارکردگی کا بوجھ اٹھانا پڑا عمران خان صاحب کو؟ میرا خیال ہے بزدار پہ ملبہ زیادہ گرا ہے، ورنہ پنجاب تو بہت سارے لوگ چلا رہے تھے، بزدار پہ ویسے ہی ملبہ ہی زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ بزدار صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے، اس وجہ سے بھی صحیح ہے، یہ بھی ایک وجہ تھی۔ وہ خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ اگر اس کو ہٹا دینے میں کیا حرج ہے، تو انہوں نے کہا یہ علیم خان کو لانا چاہتے ہیں، تو میں اس کو نہیں لانا چاہتا۔ علیم خان اور جہانگیر ترین کی علیحدگی کی وجہ انہی کے مفادات ہی تھے۔ میری تو جہانگیر ترین سے سلام دعائی ہے، علیم خان سے گپ شپ تھی، ان کا خیال تھا کہ میں بزدار کی بلا وجہ حمایت کر رہا ہوں، میں نے کہا بھی جب عمران خان کر رہا ہے تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے جی، مجھے 4 یونیورسٹیاں مل گئی، اب میں کل پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، میرے مرنے کے بعد لوگ یہ تو یاد رکھیں گے نا کہ وقار النساء یونیورسٹی 6 روڈ فاطمہ جناح یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی شیخ رشید نے دیا، اور میری تو کوئی اولاد نہیں ہے جو مجھے یاد رکھے گی۔ خان صاحب کی میڈیا ٹیم نے جو ہے نا بہت زیادہ مایوس کیا، جو کام ہوئے بھی اس کو اس طرح سے پورٹری نہیں کر سکے اور میڈیا کو دور کر دیا خان صاحب سے، جو کہ خان صاحب ان کے بلو وائٹ تھے۔ بس اس کا میں جواب نہیں دیتا، میں اس پر میں نے کوشش بڑی کی، اس کا میں جواب، کیونکہ یہ کہوں گا تو یہ ملبہ مجھ پہ گر جائے گا، خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں میڈیا کو سنبھالوں، ٹھیک، میرے بس کا یہ کمپیوٹر اور یہ، میڈیا میں بھی بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی، آپ کو بولتے بھی رہے لوگ کہ جی شیخ میرے صاحب، ساتھ خان صاحب کا انہوں نے پھر مجھے ریلوے میں بھیج دیا، میں کہا ٹھیک ہے ریلوے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں میڈیا کو چلاؤں اور دیکھوں، میرے اچھے بھلے تعلقات تھے، میں کسی سے کیوں خراب کروں؟ جن لوگوں سے ان کے سخت خراب تعلقات تھے، جن چینلوں سے، ان سے میرے بہت اچھے مراسم تھے، سو اب میں ایک وزارت کی خاطر جو ہے بس اس کو رہنے دیں آپ، انہوں معاشی نے 2 دفعہ مجھے کہا کہ آپ یہ لے لیں، جو معاشی ٹیم تھی خان صاحب کی، خان صاحب نے اس ٹیم کو بھی اوور ریٹ کیا، وہ ان کو پرفارم کر کے نہیں دے سکی۔ دیکھیں میں حفیظ شیخ کو برا آدمی نہیں سمجھتا، سارے لوگ اس کے خلاف برائیاں کر رہے ہیں، جہانگیر شوکت ترین کو برا نہیں سمجھتا، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ چھوڑ کے کچھ نہیں گئے تھے، اور میری ساری سیاسی زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ جو حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جانے والے بڑے چور تھے، ٹھیک، سارا کچھ ہی تباہ کر گئے، ہمیں بارودی سرنگیں بچھا گئے، یہ بارودی سرنگوں کا لفظ میں 60 سال سے سن رہا ہوں، ٹھیک،
देखिए बाज नारे अभी तक नहीं बदले, गिरती हुई दीवारों को एक ढका और तो ये मैं स्कूल में लगाता था 7वीं जमात में। जो नारे मैं 6ठी और 7वीं जमात में लगाता था 70 साल में वो नहीं बदले। हालात भी नहीं बदले ना शेख साहब, वही मसाइल है, गरीब वो के चीनी हालात की नहीं बदले। चीजों में। इसका मुझे जिंदगी भर दुख रहेगा कि गरीब के हालात इस मुल्क में नहीं बदल सके और गरीब ने माशी, सियासी और इक्तिसादी गुलामी में जिंदगी गुजारी और बेकार किस्म के लोगों को वोट दिए। कम से कम मैं मरूंगा लोग ये कहेंगे कि जिस इलाके में ढोक का लफ्ज आएगा, गुर्बत का, ढोक लाई बख्श, ढोक रत्ता, ढोक नजू, ढोक रत्तामराल, ढोक मटकाल, ढोक हसू, वहां मैंने बेटियों को स्कूल और कॉलेज उनके घर में दिया। हुकूमत जाने के बाद किसी दिन खान साहब ने कहा कि शेख रशीद ये गलती हुई, ये नहीं करना चाहिए था, अब अगर आए हुकूमत में तो हम ये नहीं करेंगे। अभी तो ऐसी बात नहीं हुई, अभी तो ऐसी बात नहीं हुई कि पाकिस्तान में जियाउल हक ने एक दिन मुझे कहा शेख रशीद तू क्यों नाराज है? मैंने कहा आप खफा हो जाएंगे। कहता नहीं तो क्या है? मैंने कहा मैं जान की मान पाऊं तो कहूं। उन्होंने कहा आप कहें। मैंने कहा आदमी हुक्मरान होना तो आंख एक दूसरे से नहीं मिलती ना, तो जनरल साहब लोग कहते हैं हेमा मालिनी से मिलती है, जब उतर जाता है ना तो ये लोग कहते हैं एक दूसरे से नहीं मिलती। देखिए हर इक्तदार हुक्मरान के हुक्मरानी के वक्त जो एडवाइजर होते हैं वो और थे। आज आपको खुसरो बख्तियार नहीं नजर आ रहा कहीं पाकिस्तान में, आज पोता नहीं नजर आ रहा कहीं, आज और 5-6 लोग जो थे वो कहीं नजर नहीं आ रहे। लेकिन मैं सब लोगों को की तोका के बरक्स इमरान खान के साथ खड़ा हूं। जब मैं सब लोग कहता हूं तो मेरा हल्का इंतखाब भी वही है, उनकी बड़ी वोटें हैं वहां पे, लेकिन मैंने कहा नहीं यार मर्दानगी यही है कि खड़ा होना चाहिए। आपकी नजर में इमरान खान ने क्या गलती की? मेरा ख्याल है गलती ये बहुत, इस सवाल को भी आप वापस ले लें। अब मैं उसके इतने करीब हूं और उसने मेरा इतना ख्याल रखा, हया रखी, सभी लोगों ने मेरे साथ हया रखी। अगर मैं उसकी अब गलतियां गिनवाऊंगा ना तो छोटा लगूंगा। इमरान खान मर्दम क्योंकि अगर मैं इख्तदार में गलतियां गिनवाता रहूं ना और उसको कहता रहूं, और मुझे इस पे फख्र है, आप किसी कैबिनेट मेंबर से पूछें तो वो आपको कहेगा कि ओनली वन मैन था शेख रशीद जो कैबिनेट में गर्दन उठा के आंख में आंख डाल के बात करता था। अब मैं करूंगा ना तो छोटी बात होगी क्योंकि वो इस वक्त लड़ाई लड़ रहा है। मर्दम शनास है इमरान खान साहब? है तो सही है, अगर मर्दम शनास ना होता तो वो मुझे तो ना वजीर दाखिला बनना था, क्योंकि लोग तो किसी और को बनाना चाहते थे। बाद में भी लोगों ने बड़ी कोशिश की, हालांकि मेरी ख्वाहिश नहीं थी, मैं रेलवे में खुश था, ट्रेन में बैठा जा रहा हूँ। न सिर्फ खुद कोशिश की बल्कि उनके घर वाले लोगों से बोलते रहे कि भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बल्कि जब मैं चार्ज लेकर गया तो वहां बताया गया कि कुछ लोग एक दिन पहले दफ्तर की सेटलमेंट भी कर गए थे कि ये चीज इधर कर दो, ये इधर कर दो, परसों हमने आना है। तो फिर मैंने जाके कहा कि ये मत चिढ़ो, ये भुट्टो और लियाकत उस वक्त के की चीजें लगी हुई हैं। मजीद मौसमी बटेरे पीटीआई से उड़ेंगे? मौसमी बटेरे बहुत समझदार होते हैं, ये लोग आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। मौसमी बटेरे से ज्यादा होशियार आदमी कोई नहीं होता। इस वक्त लोगों को पता है कि इमरान खान के टिकट की पोजीशन है। देखो हमने तो लड़ना कलम दवात से, एक सीट है हमारी, हमने तो नहीं अप्लाई करना। हालांकि हमारे साथ इलेक्शन नामर क्यानी ने भी लड़ा और लोगों ने भी लड़े और जो कुछ भी हुआ पीटीआई की तरफ से, लेकिन जो मौसमी बटेरा होता है ना, ये साला बड़ा जीनियस होता है, ये वक्त से पहले सूंघ लेता है। इसको पता है कि इमरान खान के टिकट की पोजीशन है, सो ये नहीं छोड़ेगा। और ये पोजीशन जब तक बरकरार रही वो मौसमी बटेरे पीटीआई के साथ रहे, हवा बदली तो सूरत हाल बचेगी, ये साथ ही रहेंगे। ठीक है, चले वक्फा लेते, वक्फे के बाद आते तो ये मौजूदा हालात पे गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, शेख रशीद साहब मेरे मेहमान हैं। शेख साहब अब ये इकट्ठे हो गए हैं ज़िमनी इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो मर्जी हो जाए, पहले ही ग्रैंड लाइंस 13 पार्टियों को इकट्ठा है। देखो आसिफ जरदारी ने जो इनके साथ करनी थी ना वो कर दी है। सही खेले, बहुत सही खेला, बहुत चालाक आदमी है, मान गया। वहां हमारा लक्ष्मी चौक में जहां इनको इज्तिमाई कब्र बने सियासी की, उसका तो पंजाब में पहले भी कुछ नहीं था।
ایک ووٹ سے وہ چلا رہا ہے مرکز، ایک ووٹ سے چلا رہا ہے، ایک بیٹے کو بنا دیا وزیر خارجہ، دوسرے نے بیٹے کو بنا دیا چیف منسٹر، تیسرے نے بیٹے کو بنا دیا وزیر مواصلات، چوتھے نے بنا دیا مذہبی، آج 200 سواریاں اتاری ہیں کہ مذہبی امور والے نے اپنے ہی بندوں کو بھیج دیا تھا۔ سر یہ اب دیکھیں ڈاکے کیسے پڑ رہے ہیں، شرم اور حیا بھی نہیں۔ یہ تو میڈیا تھوڑا سا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، اور صرف مجھے ایک خوف ہے کہ اداروں کی اور عوام کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہونی چاہیے، یہ خراب ہو رہی ہے، وہاں گیپ بڑھ رہا ہے۔ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو اسٹیپ جتنے آپ نے بتائے یہ تو اس میں تو سارا آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے جب آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے ان چیزوں کو۔ کل کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا، ابھی تک تو حالات عمران خان کی فیور میں جا رہے ہیں۔ اس ملک میں پل پل میں سیاست بھی بدلتی ہے نا، تو میں 30 جون یا 15 جولائی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے اور ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ گرینڈ ڈائلاگ شوش ہے، وہ پہلی سارے گرینڈ ہیں، پیچھے ہم ہی باہر ہیں، باقی کا فوج سے کرنے ہیں انہوں نے۔ کسی ایک پارٹی کا نام بتائیں جو 13 پارٹیوں سے باہر ہے۔ دیکھ آپ نے ڈائلاگ کرنے کس سے مجھے بتائیں، سارے تو آپ اکٹھے ہیں، ایک ہم ہیں، ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کی ڈیٹ دو تو ہم کے فادر آف دی گرینڈ ڈائلاگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں دینی ہے، پھر بیچ میں کسی نے پڑھنا ہے، وہ فیصلہ کرا سکتے ہیں نہیں کرا سکتے، پھر انہوں نے کہا نا دفعہ دور بلا جاؤ جہنم میں۔ ہم ایسے لوگ لے آئیں جنہوں نے ووٹ ہی نہ لینی ہو۔ وہ تو پھر اور سخت فیصلے ہوں گے۔ ہاں جی، سخت فیصلے ہوں گے، پھر ملک کو تو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو پھر یہ جو سخت فیصلے لے رہے ہیں یہ ان سے بھی یہ تو کوئی کروایا سخت جائے۔ فیصلے کیا لے رہے ہیں، میری بات دیکھیں، یہ پلاننگ ہی نہیں ہے ان کی، کوئی سیٹلمنٹ ہی نہیں ہے، آپس میں بھی جھگڑے شروع ہیں ان کے۔ میئر بن گیا ان کا، اگر بن گیا ہو تو مجھے بتائیں، گورنر بن گیا، دفتر کھل گئے ان کے، 7 ووٹیں ہیں ان کی، 1 ووٹ کی حکومت ہے۔ باپ کا باپ کون ہے سب کو پتا ہے، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو حکومت تو کہیں ہے نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے ٹی وی پروگرام ہے، اور وہ میں دن میں 3 کر رہا ہوں، وہ 1 کر رہے ہیں۔ جن کی حکومت ہے وہ 1 کر رہے ہیں، میں دن میں 3 کر رہا ہوں، اور تھک رہا ہوں کہ بھئی یار کہیں نہیں ہے حکومت، نو ویئر۔ ہر بیوروکریٹس جو ہے وہ حل کی تلاش میں ہے اور الیکشن کے انتظار یہ میں۔ جو اب الیکٹورل ریفارم، نیب ریفارم، یہ سب کچھ ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت؟ نیب ریفارم انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیسوں سے نکل دیں گے، سپریم کورٹ کا 100 موٹو آیا، پھنس گئے۔ یہ ایف آئی اے سے ساری فائلیں 84 نمبر اور 85 نمبر گھروں میں لے گئے تھے، وہ واپس آ گئی۔ اے این ایف پہ 15 شہادتیں ہیں رانا ثناء اللہ پہ، وہ پراسیکیوٹر کیا کہے گا کہ نہ کرو، پراسیکیوٹر نے تو چھوٹی عدالت میں کہہ دیا جی کہ ہم اس کو گرفتار۔ آپ مجھے بتائیں نا، خدا نہ خواستہ مجھے ایک پراسیکیوٹر کہے اس کو میں نے پکڑنا ہے تو لعنت ہے میری وزارت عظمیٰ پہ، میں ڈوب مروں چلو بھر پانی لے۔ اگر پراسیکیوٹر کہے جی کہ ہمیں اس چیف منسٹر کو پکڑنا ہے، یہ ہمیں تفتیش میں مطلوب ہے، تو دنیا تھو تھو کر رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ پہ یہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں آگے ووٹ دے دیں گے انتقام میں۔ اس کی کیا ضمانت ہوگی شیخ صاحب کہ الیکشن ہو اور الیکشن میں پی ٹی آئی کامیاب نہ ہو پھر بھی عمران خان اس رزلٹ کو مان لے؟ یہ سوال مجھ سے تو بڑا آپ کر رہے ہیں، کیونکہ پھر وہیں زیرو پہ کھڑے ہوں گے شیخ صاحب اگر آپ کے مطالبے پہ الیکشن ہو جائے اور پھر سب کچھ۔ خان صاحب اور اس کی پارٹی تو یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جائے تو ہم حکومت بنائیں گے۔ خان صاحب تو یہ بھی سوچے بیٹھے تھے کہ وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ ہاں جی، یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو سوچ اور خواہش پہ تو پابندی نہیں ہے، لیکن خواہش کو خبر نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے، خواہش کو خبر نہیں بننا چاہیے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ معاملات جو ہے وہ خوش اسلوبی سے طے آ جائیں، جس کا حق ہے جتنا اس کو مل جائے اور فیئر الیکشن ہو جائے۔ اب دیکھو نا ووٹنگ لسٹوں میں باپ کا ووٹ ادھر ہے، ماں کا ووٹ اس محلے میں ہے۔ حلقہ بندیاں بھی چینج ہو رہی ہیں شیخ صاحب ساری بات۔ ہاں بس دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ پنجاب میں اصل مقابلہ نون اور پی ٹی آئی کا ہی ہوگا؟ بس اور کسی کا نہیں، اور کوئی میٹر نہیں کرتا، کوئی ٹکٹ ہی نہیں لے گا کسی کا۔ اور کے پی کے خان صاحب کا اسٹرانگ ہولڈ ہوگا آگے بھی؟ کے پی کے میں جھاڑو پھر جائے گا خان کے لیے، اتنی میجورٹی لے گی؟ اتنی میجارٹی لے گی، کیونکہ کے پی کے میں امریکن سلوگن بہت ہٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، سندھ میں پیپلز پارٹی اپنا آگے سے کم سیٹیں لے گی اور عمران خان سندھ میں الیکشن کمپین چلائے گا۔
اور MQM جو کہ ان کے ساتھ چلی گئی ہے. پتہ نہیں، میں کراچی جاؤں تو دیکھوں صورت حال کیا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اس میں ان کو فائدہ کتنا ہوا ہے، نقصان کو. میرے خیال ہے خسارے کا سودا کیا انہوں نے. چودھریوں کا گھر ٹوٹ گیا ہے تو ان کو بھی نقصان ہوگا اگلے الیکشن میں. چودھری آپس میں الیکشن لڑ سکتے ہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں. ایک دوسرے کے مقابلے میں بس تو وہ جو ان کا ایک ٹریڈیشنل چیزیں تھیں وہ بریک ہو گئی. آپ کا یہ تجزیہ اس میں وزن لگتا ہے، کیونکہ ریلیجس دو ان کا سیکرٹری جنرل ادھر وزیر ہے اور وہ ادھر اسپیکر کے اور چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے. مولانا فضل الرحمان فائدے میں رہیں گے. سیاست تو ان کی ادھر بڑی زبردست ہو گئی تھی کیونکہ ادھر آ گئی تھی، لیکن عمران خان کو افغانستان میں بڑی پاپولرٹی حاصل ہے. عمران خان صاحب کو اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھنا چاہیے. ضرور. اور عمران خان صاحب کے جو لوگ بہت سخت باتیں کر رہے ہیں انہیں ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے. وہاں ہے کون ہے سخت باتیں کرنے والا؟ جو نہیں بھی ہوتا وہ بھی بول دیتا ویسے ہے. ہی ایسی ٹائمز آئے گا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ عمران خان کو خود سخت باتیں نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. اور پیچھے ہے کون ہے اس کی کیا سے ہے؟ عمران خان سنگل کالم خبر نہیں ہے اس کی. عمران خان صاحب ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے یا بہت دروازے نہیں کھلے نہیں ہیں. نہیں، پاکستان میں ہر چوک واپس آتا ہے. واپس آتا ہے. پاکستان میں ہر بڑی شاہراہ کا ایک یو ٹرن ہے. اور وہ آپ عمران خان کو واپس آتا دیکھ رہے ہیں. اگر الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو جائے تو واپس آیا ہی ہوا ہے. کسی موقع پہ شیخ رشید کے پرانے دوست ان کو کہتے ہیں کہ بس شیخ رشید اب عمران خان کے ساتھ آگے نہیں چلنا، تو شیخ رشید پرانے دوستوں کی بات مانیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ شاید مجھے وہ کہہ ہی چکے ہوں، لیکن میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ. شیخ رشید بھی کشتیں جلا چکے میرا خیال ہے میں جلا چکا ہوں. اور اس کا سیاسی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، ڈیفینیٹلی کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، میں مطمئن ہوں. جس کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار بھی اب میں تیار ہوں، میں اس کی کمپین چلا لوں گا. میرا ہلکا ایک ہے. شیخ رشید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. شیخ رشید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور بٹوین دی لائن بہت ساری باتیں ہیں جو شیخ صاحب نے کہہ دی ہیں. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.